بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے. میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن. ناظرین، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا. آئیے آج سمجھتے ہیں عمرہ اور حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے. ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کے شیئر کرنے سے کسی حاجی نے استفادہ حاصل کیا تو آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل بٹن پر ٹچ کر لیں گے تو میرا اور آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا. میری طرف سے عمرہ اور حج کی تربیت کے لائن سے اور مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کی پوری تفصیلی جانکاری ملا کرے گی، جو آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کے لیے مکمل رہنمائی ملے گی. اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اچھی اور سچی باتیں جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں اپنے موضوع پر. جو شخص سیکھ کر حج کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کریں گے، اس کے لیے حج میں راحت ہے. اور جو حج سیکھ کر نہیں کریں گے اسے حج میں تکلیف ہوگی. حج کا سفر ایک آسان سفر ہے. سفر کی کچھ تکالیف اور مشقتیں تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں، چاہے وہ آپ اپنے ہی وطن کا سفر کیوں نہیں کر رہے ہوں. لہٰذا سفر حج میں بھی مشقتیں تو ضرور ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ہم ایسا سوچ رکھا ہے یا ان حاجیوں کی زبانی سن رکھا ہے جنہوں نے تو حج تو کیا ہے لیکن حج سیکھ کر نہیں کیا. حج کا سفر ایک آسان سفر ہے. سفر کی کچھ تکالیف اور مشقتیں تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں، چاہے وہ سفر اپنے وطن کا ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا سفر حج میں بھی مشقتیں تو ضرور ہیں، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ مشکل ہیں ایسا ہم نے سوچ رکھا ہے یا ان حاجیوں کی زبانی سن رکھا ہے جنہوں نے حج تو کیا ہے لیکن حج سیکھ کر نہیں کیا. ان کا یہ سوچنا صحیح نہیں ہے. لہٰذا حج سے متعلق تجربات کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ سفر واقعی آسان معلوم ہوگا. توجہ سے سنیں. جانے والے حجاج نے مسائل کی کتابوں سے متعلق بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی. مجھے تو تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ پاک مجھے کام کی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اگر حج پر جانا ہے اور اپنی زندگی بدلنے کی نیت نہیں کی ہوگی تو اس حج سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی اور ان کا تعلق حاصل نہیں ہو سکتا. تعلق اسے ملے گا جو جانے سے پہلے یہ طے کر لے کہ میری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہیں اور خلاف شرع کام ہو رہے ہیں ان کی ایک فہرست تیار کروں گا اور پھر انہیں سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں، اگر ہم یہ فہرست تیار نہیں کرتے تو ہم حج پر جانے کا محض شوق ہے. اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حج پر کیوں جا رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو
کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں، تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی بازار جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسے وہاں سے کیا لانا ہے، تو پھر وہ بازار سے خالی ہاتھ ہی واپس آتا ہے۔ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا بازار جا کر فلاں فلاں سامان لے آؤ، اور ساتھ میں سامان کی ایک فہرست بھی دے دی جس میں 10 سامان لکھے ہوئے تھے۔ بچہ گھر سے تھیلا اور پیسے لے کر نکلا تو باہر اسے ایک دوست ملا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میرے ساتھ بازار چلو۔ دونوں بازار گئے اور ہر دکان پر ساتھ گئے۔ جس بچے کے پاس سامان کی فہرست تھی وہ تو اپنا سامان لیتا رہا اور تھیلے میں ڈالتا رہا، اور دوسرے یوں ہی خالی کھڑا رہا۔ جب دونوں بازار سے واپس آئے تو ایک کے ہاتھ میں 10 سامان تھے اور دوسرے کا ہاتھ خالی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سامان لانے کی نیت سے گیا تھا اور دوسرا بغیر نیت کے ساتھ صرف ساتھ دینے کی غرض سے گیا تھا۔ اسی طرح تمام حاجی حج کرنے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات و مزدلفہ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ حاجی تو یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لے کر جانا ہے اور وہاں سے یہ لے کر آنا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں حج کرنے جانا ہے، پھر وہ حج کا احرام باندھ کر مکہ چلے جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، مینا، عرفات اور مزدلفہ چلے جاتے ہیں، پھر مدینہ پاک جا کر واپس چلے آتے ہیں، چونکہ فقط جانے کی اور وہاں جا کر حج کرنے کے ارکان ادا کر کے چلے آنے کی نیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پہنچ کر سارے ارکان ادا کر کے چلے آتے ہیں، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ ہمیں کیسا بن کر جانا ہے اور وہاں سے کیسا بن کر واپس آنا ہے، الا ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں، جانے سے پہلے اپنے زندگی کے شعبوں کو غور سے دیکھیں اور ان میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہوں انہیں لکھ کر کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم ان کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی تدبیر بتلائیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی ان کوتاہیوں سے نجات پا سکیں۔ دیکھیے ناظرین، ایک ہے کوتاہیوں کو دور کرنے کی نیت کرنا اور ایک ہے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی تدبیر اختیار کرنا۔ فقط نیت کرنے سے وہ کوتاہیاں دور نہیں ہوں گی، بلکہ باقاعدہ تدبیر اختیار کر کے اس پر عمل کرنے سے وہ کوتاہیاں دور ہوں گی۔ مثلا ایک شخص نے 1 کلو آم گھر لے جانے کی نیت کی تو صرف نیت کر لینے سے آم اس کے گھر نہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ باہر نکل کر آم کی دکان ڈھونڈ کر اس کے پاس جانا ہوگا، دکاندار کو پیسے دینے ہوں گے اور پھر آم اٹھا کر گھر لانا ہوگا، تب کہیں جا کر آم گھر پہنچے گا۔ اسی طرح کوتاہیوں کو دور کرنے کی نیت کر لینے سے کوتاہیاں دور نہیں ہو جائیں گی، بلکہ جس قسم کے گناہ اور جس قسم کی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں ان سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے بس میں جتنا ہے وہ سب کریں، تب کہیں جا کر یہ شعبے درست ہوں گے۔ سمجھدار آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی نقل و حرکت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور بے وقوف آدمی جتنی حرکتیں کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ کیوں بات کرتا ہے، کیوں اٹھتا ہے، کیوں ہنستا ہے، کیوں روتا ہے، اسے اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ہم چونکہ خود کو بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دنیا کے کاموں میں تو اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس سے کیا چاہتے ہیں، لیکن دینی اعمال میں ہمیں یہ خیال بالکل نہیں رہتا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم دینی اعمال انجام ضرور دیتے ہیں، لیکن اس سے کیا چاہتے ہیں یہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس سے کیا چاہتے ہیں اس کا ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ بس نماز پڑھ لیتے ہیں،
جب مقصود نگاہ میں ہے ہی نہیں تو پھر اس نماز کو پڑھ کر کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی تو کہتے ہیں کہ بھائی فرض تھی اس لیے پڑھی ہے، لیکن اگر وہ سوال کرے کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقصد نظروں سے اوجھل اور غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقصد خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے عطا کی گئی ہے اور یہ ایک مخصوص طریقے پر ہی ادا کی جاتی ہے، جبکہ دیگر بہت سے اذکار ایسے ہیں جنہیں کسی خاص ہیئت اور طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوئی قید نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، توبہ استغفار ہے۔ یہ سارے اذکار آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا گھر یعنی مسجد بنوایا کہ میرے گھر میں آؤ، میرے لیے نماز پڑھو اور ایسی پڑھنے کی کوشش کرو جس میں فقط میری یاد ہو، اور دیگر شرائط بھی لگائے کہ پاک ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری شرائط اس لیے لگائی گئی تھیں کہ دیگر اذکار جس میں چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو رہا ہے، ذہن کہیں اور ہے تو زبان کہیں اور ہے اور توجہ کہیں اور ہے، یہ ساری باتیں نماز میں نہ ہوں، بلکہ نماز کامل یکسوئی کے ساتھ اس طرح پڑھی جائے کہ اللہ کی یاد میں اتر جائے۔ جب اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی چھوٹی بڑی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں گی۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور ظاہری شرائط بھی پورے کرتے ہیں، لیکن نماز کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا وہ ہم بھول گئے کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی ہو جائے کہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں۔ خیر، میں اپنے اصل موضوع کی طرف سے لوٹ آؤں کہ جب آپ حج پر جانے کا ارادہ کریں تو جانے سے قبل اپنے تمام معاملات صاف کر لیں۔ کسی کا کچھ لینا دینا ہو، خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، مال ہو یا زمین جائیداد، غرض کچھ بھی ہو، پہلے ان تمام معاملات کو صاف کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ حج کا مقصود اور اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حج سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کام مقصود نہیں ہوتا بلکہ آدمی اسے کچھ چاہتا ہے۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حج کا مقصود حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں یہ سب کرنا ہوگا۔ اس لیے بہت غور و فکر سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ زندگی کہاں کہاں گزری، کن کن لوگوں کے ساتھ گزری، کسی کا کچھ ہمارے ذمہ باقی تو نہیں ہے، ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی پر بہتان تو نہیں لگایا۔ اگر غور کرنے پہ معلوم ہو کہ ان میں سے کوئی کام ہم سے ہوا ہے تو پھر علماء اور مشائخ کے پاس جا کر معلوم کریں کہ حضرت ہم نے یہ کیا ہے، اب ہم اس کا تدارک چاہتے ہیں، تو ہمیں شریعت کی روشنی میں کیا کیا کرنا ہوگا، پھر جس طرح وہ بتلائیں کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر جانے سے قبل ہم نے یہ سب کیا ہے تب تو واقعتاً ہم حج کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا اور یوں ہی حج کرنے چلے گئے تو پھر اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج کرنے سے حج کی فرضیت تو ساقط ہو جائے، حج کی فرضیت ساقط تو ہو جائے گی، لیکن حج کا جو مقصود ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح غفلت والی نماز سے نماز کا پورا نفع نہیں ملتا، اسی طرح غفلت والے حج سے بھی حج کا پورا نفع نہیں ملے گا۔ اسی طرح حج غفلت والا ہوگا تو حج کا پورا نفع نہیں ملے گا۔ ایک بہت ضروری بات ہے جس پر آپ کو نہایت سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقام پر رہ کر سب سے پہلے حج کے مسائل سیکھیں، خصوصاً حج کے فرائض، حج کے واجبات اور ممنوعات احرام،
ضرور جان لیں، اس کے بغیر حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر مسائل یاد نہیں رہتے تو انہیں کاغذ پر الگ نوٹ کر لیں۔ مسائل، فرائض، واجبات، ممنوعات، یہ تمام باتیں میں اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ میرے ویڈیو کو دیکھیں لگاتار، اور ان تمام مسائلوں کو آپ لکھتے چلے جائیں گے، اور ان تمام مسائل کو آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کریں، مذاکرہ کریں گے، تو آپ کو یہ تمام مسائل بآسانی ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں کہ حج کرنے جا رہے ہیں تو ان تمام باتوں پر ضرور دھیان دیں۔ یاد رہے، آپ جس مسلک کے پابند ہیں اسی مسلک کے کسی عالم کے ساتھ بات کر لیں، یا پھر آپ کوئی اچھی کتاب رکھ لیں ساتھ میں، جو سفر میں آپ کے ضرور کام آئے گی۔ تیسری بات یہ کہ حج کے فضائل، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل حج، جسے ضرور پڑھیں، اور جو روانگی کی تاریخ قریب آتی ہے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر ایک مرتبہ ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کر دیں، تاکہ حج پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرنے میں آسانی ہو۔ فضائل حج کے روشنی پر میں ویڈیو بناؤں گا، آپ جا کر دیکھ لیں گے۔ اب آپ کو بتا دوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر لوگ لگ بھگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے حج کے جانے سے پہلے آپ کو لوگ خوب دعوت دیتے ہیں، آج ان کے یہاں، کل ان کے یہاں، پرسوں ان کے یہاں۔ اب دعوت کھانا ہے یا نہیں، یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے حج کا فارم بھر دیا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بلاوا آ گیا ہے، تو اب اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں۔ جہاں تک ہو سکے اسی فکر میں لگ جائیں کہ میرا حج صحیح کیسے ہوگا، میرا حج مقبول مبرور کیسے ہوگا۔ دعوتیں کھانے جاتے ہیں تو جو کھانا 20 منٹ کا ہوتا ہے اس میں 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ روز دعوت کھانا چاہیں یا بیٹھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے رہیں۔ البتہ جن سے ہمارا کوئی معاملہ ہو ان سے مل کر تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ جو کچھ میری جانب سے آپ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہوگی، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ ان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو آپ کو ان کے پاس جا کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کچھ حقوق باقی رہ گئے ہوں تو ان کو ادا کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جانے سے قبل 1-2 روز قبل اپنے تمام ملاقاتیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ پرسوں جانا چاہتے ہیں تو آج کسی سے ملاقات نہ کریں، بلکہ تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ گزشتہ کل تک ملوں گا، آج کا دن مجھے یکسوئی کے ساتھ گھر میں رہنے دیں، یا نکلنے کا وقت بتلا دیں کہ فلاں وقت نکلوں گا، سارے لوگ اسی وقت آ جائیں اور کھڑے کھڑے مصافحہ کر لیں، یا بہتر ہوگا کہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور وہاں ملاقات کر لیں۔ بہت سے لوگ روانگی کے دن اپنی نادانی میں آنے والے مہمانوں کی رعایت میں کھانے وغیرہ کا خوب انتظام کرتے ہیں اور آنے والوں کی میزبانی میں الجھے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ یہ وقت تو پورے ذہن کے ساتھ تیار رہنے کا وقت تھا کہ احرام کا کپڑا پہننے کے وقت یہ استحضار رہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک بلا رہے ہیں، میں اللہ کے لیے ان کے دربار میں جا رہا ہوں، لہٰذا آج کے دن کوئی چائے پانی نہیں کراؤں گا۔ اس روز چائے پانی نہ کرانا کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دن قبل تک آپ جتنے افراد بلانا اور کھلانا چاہیں شوق سے کھلائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اس دن نہ کھلائیں، کیونکہ یہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس دن کی کثرت ملاقات سے حاجی بالکل تھک جاتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اپنی نادانی میں چلے جاتے ہیں، اور اگر بیوی کے ساتھ بھی جا رہی ہے تو ان کے سارے انتظامات میں لگ جاتے ہیں، جو الگ سے پریشان ہوتی ہیں۔ اب وہ میاں سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا فلاں سامان رکھ دوں؟
تو حاجی صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تجھے سامان سمجھاؤں یا باہر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھوں۔ دیکھیے یہ بیجا غصہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، حج پر جا رہے ہیں اور حرام ہو رہا ہے۔ پھر میاں کا ٹھیک جواب نہ ملنے پر بیوی کو بھی غصہ آتا رہتا ہے، وہ بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے تو وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس روز کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے کیوں ایسی فضا بنائی جائے کہ جس کی بنا پر حج پر جانے سے قبل ہی حرام کا ارتکاب کرنا پڑے۔ سارا سامان 1-2 روز پہلے پیک کر دیں اور آخری دن خوب آرام کریں، اطمینان کے ساتھ گھر سے نکلیں تاکہ وہ وہاں پہنچ کر آپ پوری طرح تازہ دم رہیں اور پوری بشاشت کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں۔ یہ ساری باتیں فرائض یا واجبات کی قبیل سے نہیں ہیں، لیکن اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو فرائض و واجبات میں خلل آئے گا۔ اب دیکھیے کچھ باتیں اور ہیں۔ بہت سے لوگ موبائل فون پر باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کو بالکل نکلنے کے وقت فون کریں گے تاکہ سب سے آخر میں بات کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو وہاں بھی ہماری یاد آئے گی۔ اس فون کے چکر میں حاجی صاحب کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی یاد نہیں رہتی ہے کہ مجھے گھر سے رخصت ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ وہ بیچارے لوگوں کو فون اٹینڈ کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی فون اٹینڈ نہ کریں۔ اگر کسی کو اس بات کا بہت ہی شوق ہے کہ حاجی صاحب کو ہماری یاد آئے تو وہ ایئرپورٹ پر چلا جائے۔ جب وہاں حاجی صاحب سے ملاقات ہوگی تو ممکن ہے آپ کا چہرہ حاجی صاحب کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ فلاں صاحب ایئرپورٹ پر آئے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ممکن آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ آدمی کون سے حج کا بیان کر رہا ہے، لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ باتیں بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ انہیں معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ مسائل کی روشنی میں حج ہوتا ہے اور ان باتوں کی رعایت سے حج بنتا ہے۔ آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے حج میں جانے سے پہلے تو آپ واقعی حج والی نورانیت لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بحال رہے، اور آنے والی میری تمام ویڈیو کو آپ بخوبی دیکھتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔